जहांगीर तरीन के छोटे भाई की खुदकुशी, ज़राए का ऐसा बताना है कि आलमगीर तरीन ने अपने सर में गोली मारी। पुलिस का कहना है कि मुतवफ़्फ़ी गुलबर्ग 3 में रिहाइश पजीर थे। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि जहांगीर तरीन को ये खबर पार्टी इजलास के दौरान मिली। जी हाँ, और इत्तला मिलते ही उन्होंने इजलास छोड़ा और वहाँ से चले गए। आलमगीर तरीन के हवाले से अगर हम आपको बताएं तो पाकिस्तान सुपर लीग की टीम मुल्तान सुल्तान्स के वो मालिक थे और एक बिजनेसमैन भी थे। जहांगीर तरीन के छोटे भाई जिन्होंने खुदकुशी की है, ज़राए का ये कहना है, पुलिस का ये कहना है कि मुतवफ़्फ़ी गुलबर्ग 3 में रिहाइश पजीर थे और जहांगीर तरीन को पार्टी इजलास के दौरान भाई की मौत की इत्तला मिली और जैसे ही वो खबर मिली तो पार्टी इजलास छोड़ के वो वहाँ से चले गए। अगर आपको आलमगीर तरीन के हवाले से बताएं तो पाकिस्तान सुपर लीग की टीम मुल्तान सुल्तान्स के वो मालिक थे और ज़रा ये बता रहे हैं कि जब सुबह वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकले तो जो मुलाजमीन थे उनकी जानिब से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने उन्हें खून में लथपथ देखा, जिसके बाद ये खबर जो है वो गर्दिश की कि उन्होंने खुदकुशी कर ली है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना था, बड़ी मुश्किल से IMF से मुआहदा हुआ। पाकिस्तान के अंदर और बाहर बैठे कुछ लोग मुल्क के डिफॉल्ट होने की दुआएं कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तोरगर में कबायली माहिदीन से खिताब किया और बोले कि गुजरे वक्त पर मातम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें सबक हासिल करना होगा माजी से और मिलकर का काम करेंगे तो कर्जे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो वक्त एक दिन ज़रूर आएगा जब पाकिस्तान दूसरों को कर्ज दिया करेगा। ये कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। वो तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमने तरक्याती कामों की तारीख रकम की है। उन्होंने तोरगर में दानिश स्कूल के क़याम का ऐलान भी कर दिया। मज़ीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बड़ी मुश्किल से हमने IMF का प्रोग्राम किया और IMF के जो प्रोग्राम है ये कोई मिठाई नहीं है, ये कोई खुशहाली का दौर नहीं है, ये मजबूरी है। हमें पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना था। अब 12 तारीख को IMF की बोर्ड की मीटिंग है। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम वहां से जब मंजूर होगा तो पाकिस्तान पर इंशाल्लाह जो डिफॉल्ट, जो हमारे दुश्मन थे अंदर बैठे और बाहर, जो डिफॉल्ट के लिए अपना बड़ी दिन रात वो दुआएं कर रहे थे, अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह उनकी दुआओं को दफन कर दिया जो कि पाकिस्तान के मुखालिफ थे। आगे बढ़ेंगे। मतरूका वक्फ इमलाक के राजी से मुतालिक शहरी की नजरसानी की अपील खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट का इत्तलाक 184(3) के मुकदमात के लिए है। अदालत ने एक्ट इत्तलाक से मुतालिक तमाम एतराज़ात भी मुस्तरद कर दिए हैं। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की गई है, आइए आपको दिखाते हैं। मतरूका वक्फ इमलाक की इरासी से मुतालिक शहरी की नजरसानी की अपील से मुतालिक केस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाल देते हुए कहा कि नजरसानी केस में रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट का इत्तलाक होता है। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट में सिर्फ 2 शिकों में 184(3) का जिक्र है। एक्ट की दीगर शिकें तमाम नजरसानी मुकदमात पर लागू होंगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि अपील में आने वाले मुकदमात पर भी ये लागू होगी। बताएं दीगर शिकों में 185 के इत्तलाक का क्यों नहीं लिखा गया? कानून बनाने का मकसद बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट का ताल्लुक 184(3) के अलावा मुकदमात पर नहीं होता। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद नजरसानी की अपील खारिज कर दी। एक्ट इत्तलाक से मुतालिक तमाम एतराज़ात भी मुस्तरद कर दिए। और अभी आपको बताएं कि लाहौर की एहतसाब अदालत ने प्लॉट अलॉटमेंट केस में नवाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त पर अब तफसीली फैसला जारी कर दिया है। तफसीली फैसले में अदालत ने नैब और रेवेन्यू बोर्ड को नवाज शरीफ और उनकी जायदादों में हिस्सेदारों की जायदादें गैर मुंजमद करने का हुक्म दे दिया है। जी हाँ, प्लॉट अलॉटमेंट केस के हवाले से आपको बता रहे हैं, नवाज शरीफ की जायदादों को गैर मुंजमद करने का हुक्म दे दिया गया है। तफसीली फैसला भी जारी कर दिया गया है। लाहौर की एहतसाब अदालत की जानिब से प्लॉट अलॉटमेंट केस में नवाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त पर यह तफसीली फैसला जारी हुआ है। तफसीली फैसले में कहा गया है कि अदालत ने नैब और रेवेन्यू बोर्ड को नवाज शरीफ और उनकी जायदादों में हिस्सेदारों की जायदादें गैर मुंजमद करने का हुक्म भी दे दिया है। अब ना सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि जो उनकी जायदादों में हिस्सेदार हैं उनकी भी जायदादें अब गैर मुंजमद हो जाएंगी। जो पहले मुंजमद की गई थी उनकी नाअहली के बाद प्लॉट अलॉटमेंट केस में अब ये बड़ी खबर ये है और तफसीली फैसला भी जारी कर दिया है एहतसाब अदालत ने। सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स जान लेते हैं। सलमान, बताइएगा अदालती फैसले में मजीद क्या कहा गया है डिटेल जजमेंट में? हाँ जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत की जानिब से जो है वो फैसला जो है वो जारी कर दिया गया है और उसमें ये वाज़ेह लिखा है कि 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले इस शख्स को अदालत जो है बाइज्जत बरी करती है और इनके खिलाफ कोई भी ऐसे शवाहिद जो है
وہ سامنے نہیں آئے کہ جن کی بنا کے اوپر ان کو سزا دی جاتی ہے۔ تفصیلی فیصلے میں یہی بھی لکھا ہے کہ عدالت نے نیب اور ریونیو بورڈ کو نواز شریف کی ان کی جائیدادوں میں حصہ داروں کی جائیدادوں کو غیر منجمد کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی قانون کے مطابق نہیں تھی۔ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ عدالت 3 بار منتخب ہونے والے وزیر اعظم نواز شریف کو باعزت بری کرتی ہے۔ سابق حکومت نے نیب کو نواز شریف کے مستقبل تباہ کرنے کے لیے ریفرنس پر مجبور کیا۔ عدالتی معاون نے یہ کہا ہے کہ مرکزی ملزم کو جو ریلیف دیا ہے وہی نواز شریف کو ملنا چاہیے۔ مرکزی ملزمان کے ساتھ اشتہاری بھی اسی سزا یا ریلیف کا مستحق ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں نواز شریف کو بھی وہی ریلیف ملنا چاہیے تھا جو دیگر ملزمان کو دیا گیا ہے۔ عدالتی فیصلے کی کاپی چیئرمین نیب سمیت دیگر کو ارسال کی جائے۔ عدالتی معاون کے مطابق نواز شریف کو اختیاری قرار دینے کی کارروائی کے لیے مکمل طریقہ کار اپنایا نہیں گیا، جبکہ نواز شریف کی جائیدادوں کو شیئر ہولڈرز نے جائیدادیں منجمد کرنے کے خلاف جو اعتراضات عائد کیے تھے وہ بھی جو ہے وہ غیر قانونی عدالت نے قرار دے دیا، اور اس طرح عدالت نے تحریری فیصلہ جو ہے وہ نواز شریف کی بریت کا وہ جاری کر دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے سلیمان، بہت شکریہ آپ کا۔ بات کریں گے توشہ خانہ کیس کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اب سپریم کورٹ کو کیس واپس بھیجنے، 7 روز کے اندر اندر فیصلہ کرنے کا حکم کالعدم قرار دیا جائے، یہ استدعا کی گئی ہے سپریم کورٹ سے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ میں۔ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے اب رجوع کر لیا ہے، اور سپریم کورٹ کو یہ استدعا کی گئی ہے کہ ٹرائل کورٹ کو کیس واپس بھیجا جائے اور 7 روز کے اندر فیصلہ کرنے کا جو حکم صادر ہوا ہے اس حکم کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت میں توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی۔ اس سماعت کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے آج حاضری سے استثناء کی درخواست کو منظور کر لیا گیا، جبکہ دوران سماعت سیشن جج نے یہ ریمارکس کیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 7 روز میں کیس کا فیصلہ کرنے کی ہدایت کی ہے، 7 یا 8 جولائی کی تاریخ بھی دے رہے ہیں، 10 جولائی کو فیصلہ کرنا ہے۔ تو اسلام آباد کی سیشن عدالت میں کیس کی آج سماعت ہوئی ہے۔ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی لیگل ٹیم توشہ خانہ کیس کو آگے نہیں چلنے دے رہے، ہیلے بہانوں سے تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو، انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 7 دن کے اندر ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ توشہ خانہ کیس میں چوری کا بتانا ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا اب راہ فرار بہت مشکل ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ آج بھی عدالت سے راہ فرار اختیار کی گئی۔ نیازی نامی آدمی اپنے کسی کیس کو فیس کرنے کو تیار نہیں ہے، کہیں پہ وہ اپنی چوری چکاری ڈکیتی کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے، اور جس طریقے سے ہیلے بہانوں سے تاخیری حربوں سے توشہ خانہ کے کیس سے بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ وہی حربے ہیں جس کے تحت فارن فنڈنگ کیس 6 سال تاخیر کا شکار کیا گیا۔ اب اس وقت یہ صورتحال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ 7 دن کے اندر دائرہ اختیار کو آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آیا اس کورٹ کی جورسڈکشن ہے کہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر اور استحکام پاکستان پارٹی کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل اون چودھری نے پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ انہوں نے ذاتی حیثیت میں پٹیشن دائر کی ہے جس کے مطابق ریاست اور ملکی اداروں کے خلاف سرگرمیوں کی وجہ سے پی ٹی آئی پر پابندی کی استدعا کی گئی ہے۔ اون چودھری کی جانب سے درخواست میں یہ استدعا کی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر اور استحکام پاکستان پارٹی کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں اون چودھری، جنہوں نے پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے اب سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، اور درخواست دائر کی گئی ہے ان کی جانب سے، پٹیشن دائر کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ریاست اور ملکی اداروں کے خلاف سرگرمیوں کی وجہ سے پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے۔ پی ٹی آئی پر پابندی کی استدعا سپریم کورٹ میں کر دی گئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ توہین الیکشن کمیشن کیس میں فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ فواد چودھری آج بھی الیکشن کمیشن میں پیش نہ ہوئے۔ ان کے وکیل کی طرف سے کیس کی سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی گئی جسے مسترد کر دیا گیا۔ کیس کی اگلی سماعت اب 28 جولائی کو ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ توہین الیکشن کمیشن کیس جس میں فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے، فواد چودھری آج بھی الیکشن کمیشن میں پیش نہ ہوئے اور سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اگلی سماعت اب 28 جولائی کو ہوگی۔
मौसम की सूरत हाल आपको बताते हैं, रुक कर लेते हैं लाहौर का, जहां पे आज भी खूब बारिश हुई है और अब तक सबसे ज़्यादा बारिश निश्तर टाउन में 73 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि जौहर टाउन में 64, गुलशन रावी 48, इकबाल टाउन 34 और लक्ष्मी चौक में 52 मिलीमीटर तक बारिश बरसी है। जी हाँ, और सबसे कम बारिश एयरपोर्ट पर 6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। तफसीलात भी जान लेते हैं, राना वहीद हमारे साथ मौजूद है। राना वहीद, आज बारिश सबसे कम एयरपोर्ट पर हुई है, कहाँ हुई आज सबसे ज़्यादा बारिश और क्या सूरत हाल है बारिश के बाद? जो है अगर बारिश की बात की जाए तो लाहौर के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई। आज सबसे ज्यादा जो बारिश थी वो 70 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जबकि कम से कम जो बारिश है वो लाहौर के एयरपोर्ट का इलाका है जहां 6 मिलीमीटर जो है बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस तरह अगर देखा जाए तो ये मानसून का दूसरा स्पेल था। आज सुबह से जो है वो किनमिन जो है वो हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद थम गया। अब जो है सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है और उसके साथ हवा का दबाव जरूर है, लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि जिस तरह पहले रोज बारिश हुई थी, इतनी कम वक्त के अंदर इतनी ज्यादा बारिश अब नहीं होने वाली। तो उनका ये कहना है कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर जो है हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जबकि अभी तक जो महकमा वासा से जो हुकाम है उनसे मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये मौसम जो है ये हम उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। कल जो है ये कम वक्त के अंदर बहुत ज्यादा बारिश हुई, जिसके बाद उन्हें पानी की निकासी आप में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ठीक है राना वहीद, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश हुई है, जिसके बायस जनरल अस्पताल की पार्किंग में पानी जमा हो गया है। इमरजेंसी वार्ड के बाहर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे ज़ुहैब काज़मी वहाँ पर मौजूद है, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। ज़ुहैब, बताइएगा कि जनरल अस्पताल में इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के पेश नज़र लाहौर की सड़कें तो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के जनरल अस्पताल के एमरजेंसी गेट के बिल्कुल अंदर, और यहाँ पर भी पानी आप देख सकते हैं कि कई फुट तक पानी यहाँ पर मौजूद है। अस्पताल का अमला यहाँ पर मौजूद है, मरीजों के लवाहिकीन यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी मिकदार में पानी जो है ये जनरल हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। लोगों की जो गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी थी वो सारी इस वक्त पानी में डूब चुकी हैं। ताहल यहाँ पर पानी निकालने के लिए हुकूमत की जानिब से भी वासा का एक पंप जो है, वाटर पंप जो है वो रखा गया है। ये पानी ता हद निगाह है। यहाँ पे गाड़ी जो है अस्पताल इंतजामिया की ही जो गाड़ी है वो यहाँ पर पानी में फंसी हुई देख सकते हैं। एम्बुलेंस मौजूद है और लोगों की प्राइवेट कार्स भी यहाँ पर पानी में डूब चुकी है। इसके साथ साथ मैं बताना चलूँ कि इस पानी की गहराई की बात की जाए तो आगे तक जाए कम से कम 2 से 3 फुट पानी जो है यहाँ पर मौजूद है। और वासा की अगर बात की जाए तो वासा के एहलकार यहाँ पर आए हैं, उनकी जानिब से वाटर पंप भी लगाया गया है इस पानी को निकालने के लिए। मैं चाहूँगा कि मैं आपको आगे पानी निकालने का मंजर भी पेश कर सकूँ। ये वासा एहलकार की जानिब से ये जो पंप है ये लगाया गया है, उसके साथ साथ 2 प्राइवेट पंप्स अस्पताल इंतजामिया की जानिब से भी लगाए गए हैं ताकि पानी जो है वो निकाला जा सके। लेकिन ये पानी जिस पाइप के ज़रिए निकाला जा रहा है जिस मिकदार में निकाला जा रहा है उससे बड़ी मिकदार जो है वो पानी की दोबारा से यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। ताहल पानी अब ये कैसे निकाला जाएगा देखते हैं। जी मरियम औरंगजेब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, बराह रास्त लिए चलते हैं। 1990 की दिहाई का केस था जब मियां नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, तो मीर शकील उर रहमान साहब को नैब ने गिरफ्तार किया। हर हरबा जब मैं कहती हूँ तो उसमें मीडिया प्रेडेटर का लक़ब मिला फॉरेन एजेंट को, और एक हरबा ये था कि मीडिया की ज़बान बंदी के लिए मीर शकील उर रहमान साहब को गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल के ये मैसेजिंग की जाए कि अगर मीर शकील उर रहमान साहब गिरफ्तार हो सकते हैं तो फिर मीडिया के हर बंदे के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उसके बाद कुछ मीडिया के लोगों को पेट में गोलियां मारी गईं, कुछ की पसलियां तोड़ी गईं, कुछ को अपनी बेटियों के स्कूल के बाहर से गिरफ्तार किया गया, कुछ की हड्डियां तोड़कर, नाक की हड्डियां तोड़कर ये मैसेजिंग की गई। और आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के भाषण उसी केस में जिसमें मीर शकील उर रहमान साहब को गिरफ्तार किया था, मीडिया की ज़बान बंदी की मैसेजिंग की थी, उसी केस में आज नवाज शरीफ साहब को 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को बरी कर दिया गया है। ये 1900 और वो तमाम लोग जो इस झूठे प्रोपेगेंडे के गाब में आ जाते हैं, इस मसनूई नैरेटिव के उसमें आ जाते हैं, इन्फ्लुएंस में, जो ये चोर झूठ ये जो गुफ्तगू कर करके बार बार जहन साजी की जाती है,
یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. آج یہ سوچنے کا دن ہے کہ عدالتی فیصلے کے ذریعے جس کو معاون کیا ہے, جس کو اسسٹ کیا ہے نیب کے پروسیکیوٹر نے, جو فیصلہ جو کیس 1990 میں نواز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب تھے, ان کے دور میں پلاٹس کی ایلوکیشن کی اور کہا گیا, یہ تاثر دیا گیا کہ انہوں نے میر شکیل الرحمان صاحب کو فیور کیا ہے, اور ان کو فیور کیا ہے, ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ کیس بنا دیا گیا. کیونکہ طیبہ گل صاحبہ وزیر اعظم ہاؤس میں قید تھی, نیب کے چیئرمین کو ان کی ویڈیو دکھائی گئی تھی, اور نیب نیازی گٹھ جوڑ کے ذریعے جو بھی سامنے آتا تھا اس کو کیس بنا کر پولیٹیکل وکٹمائزیشن, سیاسی انتقام کو نشانہ بنانے کے لیے اس کے اوپر کیس. اور یہ میں نہیں کہہ رہی, آج احتساب عدالت لاہور کا فیصلہ یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کو اس پورے کیس میں سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے یہ کیس ان کے اوپر بنایا گیا, اور واضح طور کے اوپر یہ لکھتا ہے. اور جب میر شکیل الرحمان صاحب کو بری کیا گیا میرٹ کے اوپر اس کیس پہ, جب ان کا کیس سنا گیا اور ان کو میرٹ پہ اس کیس کے اوپر بری کیا گیا, تو اس کے اندر خاص طور پر یہ لکھا گیا کہ کسی قسم کی کوئی مس یوز آف اتھارٹی, کوئی کرپشن, کوئی ایلیمنٹ آف کک بیک, کوئی کمیشن کا کسی قسم کا کوئی شواہد ملا نہیں, اور ان کو اس کیس سے بری کر دیا گیا میرٹ کے اوپر. اور جب لاہور ہائی کورٹ کے اجازت کے اوپر محمد نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے علاج کے لیے, جس کا میڈیکل بورڈ کی رپورٹ پنجاب حکومت کی تھی, جب وہ باہر چلے گئے تو یہ جانتے ہوئے کہ وہ باہر چلے گئے, یہ کیس ان کے اوپر بنا دیا گیا, اور اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دی, اور اس کی ہیئرنگ شروع کر دی, اور اس پورے پروسیس میں ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا. یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ پینما کو اقامے میں تبدیل کر کے ان کو نااہل کر دو, ان کو وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹا دو, اور پھر بغض اور حسد اور سیاسی انتقام کی آگ نہ بجھے تو آپ ان کی پارٹی کی صدارت سے ان کو ہٹا دو, ان کو تا حیات نااہل کر دو. اسی طرح اس کیس میں وہ باہر تھے, اس کی ہیئرنگ شروع کر دو, اس کا ریفرنس بنا دو, اور اس کے اوپر اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دو, یہ جانتے ہوئے کہ وہ ملک میں نہیں ہے. اور جب اشتہاری ان کو ڈکلیئر کر دیا تو یہ فیصلہ کہتا ہے کہ جب ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا تو کسی قسم کا کوئی قانونی تقاضا اور ضوابط اور کسی قسم کا کوئی قانون فالو نہیں کیا گیا. اور یہ میں صرف پڑھ دوں آپ کے پاکستان کی عوام کے لیے کہ کتنا بڑا یہ تماشا کیا گیا, صرف اس لیے کہ نیب کا چیئرمین بلیک میل ہو رہا تھا, سپریم کورٹ سے سہولت کاری ہو رہی تھی, نیچے والی کورٹوں کو دبایا جا رہا تھا. روز اسی کرسی پر بیٹھ کر اور پی آئی ڈی میں بیٹھ کر وہ شہزاد اکبر صاحب جو تھے, ان کا کام کیا تھا؟ ایسٹ ریکوری یونٹ کا کام تھا. ایک تو ایسٹ میکنگ فار عمران خان, اور سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنا, جھوٹے کیسز بنانا, ان کی پگڑی اچھالنا, ان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنا, ان کی تضحیک کرنا, ان کو ہراس کرنا, میڈیا کی زبان بندی کرنا, میڈیا پہ کیسز بنانا, میڈیا کو جیلوں میں ڈالنا, یہ ان کا کام تھا, جو آج غائب ہے. آج وہ اپنی شکل نہیں دکھا سکتے اسکرین کے اوپر, آج وہ اپنا پاکستان میں رہنے کے قابل بھی نہیں ہے وہ اس وقت. اگر آپ نے صحیح الزام لگائے تھے, اگر آپ نے صحیح بات کی تھی, اگر آپ کے پاس ثبوت تھے, تو آج عدالتوں کے اندر نیب کے پروسیکیوٹرز آپ کے خلاف گواہی دے رہے ہیں. کوئی وہ شخص جس نے یہ الزامات لگائے وہ آج آ کر کھڑے ہو کر عدالت میں ان الزاموں کو ثابت ثبوتوں کے ذریعے نہیں کر سکا. اور یہ جو آج عدالتی فیصلہ آیا ہے, اس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس سے بری کرنے کا تحریری حکم جاری ہوا ہے, اور عبد الجبار خان صاحب نے یہ فیصلہ سنایا.
اور فیصلے میں لکھا ہے کہ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا یہ کیس بنا کر. نیب کو سابق حکومت کے کہنے پر اس کے دباؤ پر نواز شریف کا سیاسی کریئر تباہ کرنے کے لیے ریفرنس تیار کرنے پر مجبور کیا گیا. نواز شریف 3 بار پاکستان کے منتخب وزیر اعظم رہے, یہ فیصلے میں لکھا ہوا ہے, اور ان کو بری کرنے کا حکم دیا گیا, اور وہ تمام ریلیف جو میرٹ کے اوپر تمام اس مرکزی ملزمان کے اوپر تھے ان سے بھی ان کو اسی طرح بری کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور فیصلے میں لکھا گیا عدالتی معاون نے سوال اٹھایا کہ نواز شریف کو اشتہاری کارروائی کے لیے نوٹسز کی تعمیل کیے جانے والے تعمیل کنندہ کا بیان ریکارڈ نہیں کروایا گیا. تمام جو عدالتی معاون کے مطابق نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کے لیے مکمل قانونی طریقہ اختیار نہیں کیا گیا. نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی قانون کے مطابق نہیں تھی. اور جو فیصلے, یہ میں نے آپ کو بتایا جو فیصلے میں لکھا ہے, کیونکہ پروپیگنڈا سیل ایک دم تیزی اختیار کر سکتا ہے, تو یہ فیصلہ موجود ہے جو ڈیٹیلڈ فیصلہ ہے جس کا ترجمہ میں نے ابھی آپ کو کر کے بتایا, اور یہ فیصلہ ابھی آپ کی ٹی وی سکرینز کے اوپر بھی ہے, اور یہ وہ ڈیٹیلڈ فیصلہ ہے جو اس کیس کے اندر آیا ہے. اور اس کی چند لائنیں ان لوگوں کے لیے جو بیچارے اس جھوٹ, فریب, دھوکے اور اس ذہن سازی کی سازش کی زد میں ہیں. کچھ پاکستان کی میجورٹی جو عوام ہے نا اس کو اس حقیقت کا پتہ چل چکا ہے, لیکن وہ چند حضرات جو آج بھی اس ذہن سازی کے زیر عتاب ہیں, اس کی زد میں ہیں, ان کے لیے چند لائنیں اس فیصلے کے اندر سے. The record reflects that the accused Mia Mohammad Nawaz Sharif had become the victim of political victimization, and perhaps the NAB authorities were constrained to prepare the reference at the behest of then ruling Janta to damage and destroy the political career and goodwill of the accused Mia Mohammad Nawaz Sharif, who had been the 3 times elected Prime Minister of Pakistan. So یہ اس ڈیٹیل فیصلے کے اندر عدالتی جج لکھ رہے ہیں, اور جج راؤ عبد الجبار خان صاحب نے یہ تحریری فیصلہ دیا ہے جس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اس وقت کی حکومت, مطلب کہ وہ فورن ایجنٹ, نالائق, نااہل, جو توشہ خانہ کی چوری میں مصروف تھے, جو ملک کو لوٹنے میں مصروف تھے, جو ہیرے جواہرات اکٹھے کرنے میں مصروف تھے, جو 190 ملین پاؤنڈ کی چوری میں مصروف تھے, جو اس ملک کے خزانے کو لوٹنے میں مصروف تھے, یہ ان کے دباؤ کے اوپر یہ ریکارڈ بتاتا ہے کہ سیاسی انتقام لینے کے لیے نواز شریف کے خلاف یہ کیس بنایا گیا تھا جس پہ آج ان کو بری کیا جاتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جتنی تیزی 2017 کے بعد 2022 جنوری تک رہی عدالتی کارروائی میں, ایسے روزانہ کی بنیاد کے اوپر نیب کے اگر کسی کیس کا حساب ہوا تو وہ نواز شریف کا ہوا, اور اس نے کرایا. انہوں نے اپنا پورا احتساب کرایا, اپنی بیٹی کا کرایا, اپنے بچوں کا کرایا, اپنے بھائی کے بچوں کا کرایا, اپنے مرحوم والد کا کرایا. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے. آج خود احتساب عدالت یہ کہہ رہی ہے نواز شریف کیس میں کسی قسم کی کوئی کرپشن سامنے نہیں آئی جس میں انہیں باعزت بری کر دیا گیا. نواز شریف کیس میں کسی قسم کے قانونی تقاضے بھی پورے نہیں کیے گئے تھے. شہزاد اکبر آج پاکستان میں کسی کو منہ دکھانے کے
قابل نہیں ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس میں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نیب پر دباؤ ڈالا گیا تھا اور نواز شریف کے خلاف فیصلے لیے گئے تھے۔ نیب پر دباؤ کے بعد یہ فیصلے سامنے آئے۔ نواز شریف کو پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس میں بری کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ 4 سال میڈیا کی زبان بندی کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ فیصلے میں لکھا گیا کہ نواز شریف 3 بار وزیر اعظم رہے اور فیصلے میں دوسرے ملزمان کو بھی بری کیا گیا۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، میئر کراچی مرتضی وہاب بھی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، انہیں سنتے ہیں۔ چوری ہو رہا ہے، اس کی روک تھام کیسی کی جا سکتی ہے اور سیوریج کی آپ کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، تو اس کے اوپر انشاءاللہ ٹارگٹ لے کر چلیں گے۔ میں اس بات کی یقین دہانی کرانا چاہوں گا کہ ایک ایسا سسٹم آف انتظامیہ ہوگا جو کہ انگیجمنٹ پر بلیو کرتا ہے، گفت و شنید پر بلیو کرتا ہے۔ چاہیں گے قانون کے مطابق ٹرانسپیرنٹ انداز سے چیزوں کو چلائیں، اور جہاں کہیں لوگ مفادات کی سیاست کریں اور معاملات میں روڑے اٹکانے کی کوشش کریں، میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ کوشش کریں کہ ہم سب مل کر کراچی کی عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کریں، اور جو معاملات کو ہم خود حل کر سکتے ہیں ہم ان معاملات کو حل کریں۔ بہت سارے ایشوز میں ایسے سمجھتا ہوں جہاں پہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ میڈیا کے ذریعے بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی مدد درکار ہوگی، اور کوشش کروں گا کہ ریگولرلی آپ کے ساتھ آن بورڈ رہوں۔ بارشوں کے حوالے سے صرف ایک میسج تمام سیاسی جماعتوں کو دینا چاہوں گا کہ ہم سب کا شہر ہے یہ۔ ہم نے بقرعید کے آپریشن میں کراچی کے 25 ٹاؤنوں میں بلدیہ عظمیٰ کراچی نے ہر ٹاؤن کے ساتھ کام کیا، سالڈ ویسٹ نے ہر ٹاؤن کے ساتھ کام کیا۔ جہاں پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن تھے وہاں پر بھی، جہاں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے تھے وہاں پر بھی۔ میں بارشوں کے حوالے سے بھی یہی کہنا چاہوں گا، اور جو بھی چیلنج اس شہر میں آتا ہے اس کے حوالے سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آئیے مل کر ہر چیلنج کو کلیکٹیولی فیس کیجئے۔ آپ میرا ساتھ دیجئے شہر کے معاملات کو حل کرنے میں۔ انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور کے ایم سی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے انشاءاللہ کراچی کے عوام کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ لاہور میں مستعد بارشوں کے حوالے سے ایک بار پھر سے آپ کو اپڈیٹ کریں تو کینال اوور فلو ہو گئی ہے اور نہر کو BRB کے مقام سے بند کر دیا گیا ہے۔ نہر بند ہونے سے پانی کی سطح 7 فٹ سے کم ہو کر 3 فٹ رہ گئی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں نہر پہ موجود ہمارے نمائندے حیدر کھرل سے۔ حیدر، بتائیے گا کیا صورتحال ہے لاہور کینال پر پانی کی تازہ ترین؟ اس وقت میں کینال روڈ پر موجود ہوں اور لاہور میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو نہر ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو کل یہ نہر جو تھی وہ اوور فلو ہوئی، جس کی وجہ سے جو پانی ہے وہ باہر نکلا، مختلف علاقوں میں داخل ہوا۔ اس کے بعد جو متعلقہ حکام ہے ان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ نہر کو بند رکھا جائے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہر کو، اور اب جو پانی ہے 3 سے 4 فٹ اس میں موجود ہے، اور کل کی بات کی جائے تو 7 سے 8 فٹ جو پانی تھا وہ نہر میں موجود تھا۔ اب اس کے کنارے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ کل جو اوور فلو ہوئی اس کے بعد جو ہے متعلقہ محکموں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے تب تک یہ جو نہر ہے اس کو بند رکھا جائے گا۔ جی